اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج اس تاریخی دن کو جس انداز میں آپ حضرات خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، بچوں نے جس طرح اپنا کلام پیش کیا، اپنے جو نظریات وہ پیش کیے، حقیقت یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوا، اچھا اہتمام کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا ضرور میں تذکرہ کروں گا کہ یہ دن جو ہے یہ علاقائی دن نہیں ہے کہ ایک علاقے میں، ایک خطے میں یا ایک محلے میں یہ دن منایا جائے، اس کا اجتماع کیا جائے۔ اس دن کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ پورے شہر کے لوگ جو ہیں ایک جگہ جمع ہوں اور ان کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان کیسے بنا تھا، کیسے حالات تھے۔ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کہ آپ جب بڑے سرداروں، بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو سب سے پہلے اپنا اسم گرامی کہ یہ خط کون لے کے آیا، کس نے بھیجا ہے، یہ لکھتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ بتایا جائے کہ جو بات کہنے والا ہے یا جس کی بات پہنچ رہی ہے وہ ہے کون۔ مجھ سے پہلے میرے محترم بھائی حضرت مولانا نے میرا اچھا تبصرہ کرایا، تعارف کرایا، لیکن کمی ہے پھر بھی۔ وہ کمی یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو میری عمر 22 سال تھی۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اس موقع پر پاکستان پر کیا گزری مسلمانوں پر۔ میں سلطان پور لودھی، یہ ریاست کپورتھلا کا علاقہ تھا، وہاں سے میں مہاجر۔ اب اگر وہ واقعات بیان کریں کہ کس طرح قتل و غارت ہوئی، کس طرح لوگوں کی گردنیں کاٹی گئیں، کس طرح بچے ان کے سامنے نیزوں پر اٹکائے گئے، کس طرح عورتیں چھینی گئیں، اغوا کر کے لے گئے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں ہندو سکھ اور وہ آواز دے رہی ہے، وے بھائیو، وے بھائیو۔ وہ کال میں میرے کال میں آج بھی کیا گزری ہوئی، وے بھائیو۔ وہ بھائی کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد جو چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ ابھی بڑے اچھے انداز میں تقریریں ہوئی، بچوں نے عربی میں، اردو میں اچھا کلام پیش کیا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں ہندی کی تعلیم بھی دی جانی چاہیے کہ ہندوستان میں یہ آپ جائیں تو اسٹیشن کا نام آپ نہیں پڑھ سکتے کہ یہ کیا لکھا ہے، سارے ہندی لکھ رہے ہیں، اخبارات ہندی کے چھپ رہے ہیں، ٹی وی پر ہندی خبریں نشر ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ہندی پڑھائی جائے، جیسے آپ انگریزی پڑھاتے ہیں۔ تو کیا عرض ہے کہ ایک ہمسایہ ملک ہے، ہمیں ان کی معلومات فراہم ہوگی کہ یہ ہندی میں کیا لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ زبان کیا ہے۔ بھئی جب آپ انگریزی پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، دوسری زبانیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کی زبانیں سیکھو، عبرانی سیکھو۔ صحابہ کرام کو بھیجا گیا، حضرت زید 13 دن میں عبرانی سیکھ کے آئے، 13 دن میں۔ میری بات سمجھے گا؟ تو گویا ہمیں اس دن کے تقاضے جو ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو تفصیل بیان کی جائے
تو میں شکوہ ضرور کروں گا کہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان میں آئے تھے تو گڈھے پر بیٹھ کے آئے تھے، گڈھے پر. عورتیں جو تھیں ان کے گھگھرا پہنا ہوا تھا، کئی عورتیں بیچاری ننگے سیر تھیں، دوپٹہ نہیں تھا. آج وہ دیکھ رہا ہوں وہ پجاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بھئی تمہیں یہ پجاروں کیسے ملی ہے؟ یہ تمہیں کوٹھیاں کیسے ملی ہیں؟ یہ کارخانے کیسے ملے ہیں؟ پورے ملک کے اندر صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں اس دور کے واقعات کا اندراج ہے، صرف 2 کتابیں. ایک ہے اخراج اسلامات ہند، مولانا مرتضیٰ محقق کی کتاب جو تاج کمپنی میں شائع کی، اور ایک ہے جب خون بہہ رہا تھا، یہ ابو سعید بزمی ہیں جو احسان اخبار کے ایڈیٹر تھے، یہ انہوں نے کتاب لکھی. پورے ملک میں کوئی ایسا رائٹر نہیں، کوئی ایسا مورخ نہیں، کوئی ایسا چشمدید مشاہدہ کرنے والا نہیں کہ پاکستان میں کیا گزری تھی، ہم پر کیا گزری تھی. جماعتیں ہیں، ہر سال ایک تبدیلی ہو، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی. بھئی ٹھیک ہے، تبدیلی ہوتے رہے، لیکن یہ دیکھو کہ پاکستان یہ کیسے بنا تھا اور ہمارے مقاصد کیا تھے. اس مقاصد کے سلسلے میں سن 1950 میں کراچی میں علماء کرام کا اجلاس ہوا، جس میں یہ بائنکات جو وضع کیے گئے. اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، اس کی کارروائی میں نے نوٹ کی. وہ زمانے میں آزاد اخبار کا ایڈیٹر تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سن 50 میں یا 51 میں جو علماء اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کہ پھر اکٹھے نہیں ہونا، پھر اس موضوع پر سوچنا نہیں ہے. آج سارے ملک میں ایک ذاتی طور پر یہ جو ادارہ ہے، ان کے جو نظام ہے، اس سے میں متاثر ہوا کہ اچھی کوشش ہے، لیکن یہ سارے ملک کے اندر پھیلنی چاہیے، یہ ایک ادارے کی بات نہیں ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیے نا، اگر جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جھنڈیاں لہرانے پر جتنا ہمارا خرچ ہوتا ہے، جتنا آتش بازی پر خرچ ہوتا ہے، اگر یہی سرمایہ تھوڑا سا ادھر بھی ہو، لیکن ساتھ کوئی کتابیں چھپنی چاہیے تاکہ آنے والی نسل جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا جی ان پر کیا گزری تھی. کتاب ہی ایسی ہے کہ جو واقعات کو وہاں منبت کر کے لوگوں کے نسل نو تک پہنچاتی کتاب ایسی تھی. یہ جھنڈیاں یا یہ جو ہماری جو آتش بازی ہے، اس کا تو وجود نہیں ہوگا جب چند دن کے بعد ختم ہو جائے گا. کتاب بناؤ، واقعات لکھو، ان لوگوں کو اکٹھا کرو. اب جیسے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ضلع کے یہاں افسر بھی موجود ہیں کہ ضلع کے اندر اس لائل پور پورے ضلع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا. ان کا کوئی اجتماع ڈی سی صاحب نے، کمشنر صاحب نے بلایا ہو، بھئی آپ نے بڑا اچھا، آپ لوگ آئے پورے ضلع کے، اور چھوڑیے ملک کو چھوڑیے، ضلع میں. اب دیکھیں کہ یہ ضلع جڑا روڈ پر چلے جائیں آپ تو وہاں یہ مشہور نہیں ہے بھگت سنگھ، یہ بھگت سنگھ اسی ضلع کا تھا، تحریک آزادی میں اس کا نام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے ایک بائی چک ہے جس میں مولانا عبد الباری تھے. تو مولانا عبد الباری کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھا. اخبارات میں بھگت سنگھ آ رہا ہے. بھائی بھگت سنگھ کے ساتھ ایک اور مسلمان بھی تھا، ایک جس نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، تحریک ریشم مال میں حصہ لیا، جو ان بزرگوں ہمارے مولانا شیخ الہند اور مولانا سید حسین مدنی کے ساتھ جس نے جیل کاٹی، اس کا نام بھی لو. بھگت سنگھ کے گاؤں تک پہنچانے کے لیے سڑک بنائی گئی، اس کے گھر کو ایک تاریخی ورثہ قرار دیا گیا. تو کیا مولانا عبد الباری وہ اس لائق نہیں ہے؟ وہ تو پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی تھے. ایک تو یہ ہے نا کہ مخالف گروہ مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے. ایک شہر کے اندر میں نے ایک بورڈ ہے ہمارا پیپل کلو میں لگا ہوا، میاں عبد الباری روڈ. میاں عبد الباری روڈ کا تقاضا نہیں ہے، اس کی واقعات کہ اس نے کیا قربانی دی تھی وہ شائع کیا جائے.
ان کا لڑکا موجود ہے میجر موئن باری، ان سے پوچھو کہ تیرے باپ پر کیا گزری تھی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دن جو ہے منایا جائے، لیکن یادیں ایسی تازہ ہوں کہ آنے والی نسل جو ہے، دیکھیے اب میں تقریر کر رہا ہوں، یہ تو اڑ گئی، ہوا میں چلی گئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہی بات میں کتابیں لکھوں گا تو آنے والی نسل پڑھے گی کہ اس پر کیا گزری تھی۔ میں نے موت کو اپنے سامنے 2 مرتبہ دیکھا، سامنے دیکھا۔ ہمیں سلطان پور سے 2-3 میل فاصل پر باہر ایک ٹاہلی کے درخت کے نیچے بٹھا لیا گیا، تو میرے ساتھ سب بیٹھے ہیں، اب سب منتظر ہے، ارد گرد سارے وہ سکھ کھڑے تھے، تلواریں اور سارے ان کے ہاتھ میں برشے تھے، اور وہ بس آج ابھی بس مارنے والے ہیں۔ اتنے میں میرے ساتھ بیٹھا تھا ایک سکھ مسلمان، اس کے سر پر پیچھے سے سکھ کھڑا تھا، اس نے تلوار اٹھا کے یوں کرنے لگا، تو میں نے کہا بھائی اس کے بعد تو میری باری ہے نا۔ تو میں جیسے کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی ابڑوائے، میں جلدی سے اٹھ کر ٹھہری۔ جب میں نے ٹھہری کہا تو وہ میرے قریب دیکھ کے کہنے لگا تسی مولوی صاحب ہے گئی مہاراج تمہیں کچھ نہیں کہتے، ایک تلوار ہاتھ سے کھڑی، تمہیں کچھ نہیں کہتے، تسی گردوارے میں مسجدوں میں مندراں میں انساناں دی بڑی تعریف کرتے، سارے گرو دی بڑی تعریف کرتے۔ میں اس زمانے میں یہ جو گردوارے تھے سکھوں کے جا کے ان کو بتایا کرتا تھا کہ گرو نانک جو ہے وہ تو اسلام کے جو بڑے دائی ہوتے تھے، صوفی ہوتے، ان کے پاس بیٹھتا تھا، اور اس کا بھی نظریہ توحید کا تھا، اکو سمرو نانکا جو جل سن رہے سمائے، دوجا کانو سمریے جو جمے تے مر جائے، میم محمد من تو من کتاباں چار، من خدا دی بندگی سچا ہے دربار، نانک کل جگ ڈٹھیا ڈٹھے وید پران، اکو کتاب قرآن یہ جڑی سارے جگ وچ پردھان۔ مطلب ایسے لوگ جو تھے، اس کی وجہ سے وہ جو مارنے لگا تھا نا، تو کہنے لگا جی مہاراج آپ کو کسی کہ آپ گرو کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے اشارہ کیا اپنے چھوڑ دو۔ اب دیکھیں کہ موت کے منہ سے بچانے والی کون سی ذات ہے؟ وہی آدمی، اس سے میں نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام گردیال سنگھ ہے۔ وہ میری بات سن کے ساتھ سیدھا اس کے قریب گاؤں تھا، وہ گاؤں گیا اور وہاں سے 13 روٹیاں لے کے آیا۔ وہ 1 منٹ پہلے میری تلوار مارنے لگا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کن سنگین حالات سے ہم گزر کے آئے۔ کپورتھلا کے قریب جب میں گیا تو وہاں جو ندی چلتی تھی نا، بئی سیاہ اس کو کہتے تھے، وہ اس کا پل تھا ایک بنا ہوا، اس میں گیا تو ایک سکھ برشا ایک بڑی تیزی سے آیا اور مولوی ہوں بچ کے دکھاؤ، اس طرح میری طرف دوڑا۔ پیچھے نہر تھی، میں نے نہر میں چھلانگ لگا کے وہ لگایا دور تک۔ آپ کو پتہ ہے موت کا ڈر تھا، جو پہلے تھوڑا اگر سانس روک کر میں دور جا کے نکلا، وہ سمجھے مر گیا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کن حالات میں سے گزر کر ہم یہاں پہنچے ہیں، لیکن یاد کرانے والا شہر میں کتنے لوگ ہیں جو چشمدید واقعات بیان کرتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع کے جو سربراہ ہیں، کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، سال کے بعد اس شہر میں، اس ضلع میں جتنے پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ تم پر کیا گزری، لوگوں کو بتاؤ۔ تو آج یاد ہو رہی ہے، اس میں ایک بات میری بات یاد رکھنا کہ جہاں ہم عربی سیکھتے ہیں، جہاں انگریزی سیکھتے ہیں، وہاں ہندی ضرور سیکھو۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کیا کچھ چھپ رہا ہے ہمارے خلاف۔ ہندی پڑھیں گے۔ جب پاکستان بنتا شروع میں ہمارا جو ریڈیو تھا نا، اس پر ہندی کا یا گرمکھی کا ایک آدمی مقرر تھا جو نشر کیا کرتا تھا شروع میں، بعد میں وہ بھی ختم مر گیا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جدید جو حالات ہیں اس کے مطابق جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پھر توفیق دے کہ اگلے سال پھر ہم اسی طرح اکٹھے ہوں، صحت اور سلامتی کا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جس مقصد کی خاطر یہ جتنی وہ قربانیاں دی گئی ہیں، جی ہم لوگ تو اس لیے کہ کئی دن میری نیند نہیں آتی۔
کانوں میں آواز آتی ہے ان بچیوں کی. الگ ہی طرح حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات بیان کرنے کے نہیں ہے، یہ جن پر گزری ہے انہیں پتا. لیکن آپ سے ضرور کہوں گا کہ جن جن بزرگوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، حالات دیکھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو بلائیں، ان سے معلومات لیں، ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہم پر کیا گزری ہے. کتنے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار بابے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دے کے جس ملک کو حاصل کیا ہے، جس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دے. یہ محض کارخانہ لینا، یہ فیکٹریاں لے لینا یا دکانیں لے لینا، یہ تو پاکستان کا مقصد نہیں تھا. یہ تو ہمیں انڈیا میں مل جاتا، دکانیں مل سکتی تھی، کارخانے مل سکتے تھے. جی اگر محض اتنی بات تھی تو یہ اتنے پنجاب کو تقسیم کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر پنجاب کیوں تقسیم کرائے؟ سارا ملک تقسیم ہونا چاہیے. اس ملک پر یہ ناراض نہ ہونا، اس ملک پر سب سے زیادہ حکمرانی کا حق مسلمان کو ہے، جو 1000 سال یہاں حکمران رہے ہیں. ان کو تم نے 3 جگہ تقسیم کر لیا اور ہندو کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، 40 کروڑ کی مملکت بنا دی. ایک ایسٹ پاکستان ہے، ایک پاکستان بڑا پاکستان یو پی میں آج بھی موجود ہے. بڑا پاکستان، اس سے بڑا پاکستان ہے، بڑی آبادی ہے. جب پاکستان بنا وہ 8 کروڑ تھے، ہمیں یہ 5 کروڑ تھے اور ایسٹ پاکستان 7 کروڑ تھا. تو یہ 3 جگہ ہم تقسیم ہوئے بیٹھے ہیں. ہمیں چاہیے ایک جگہ اکٹھے ہوں. ہمارا حق بنتا ہے اس لیے کہ یہاں پر حکمرانی ہم نے کی ہے، ہندو حکمران نہیں تھا. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری باہمی خلفشار ختم ہو. ہوتا ہی ہے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو پچھاڑتی ہے، وہ اس کو پچھاڑتا ہے، وہ اس کو پچھاڑتا ہے. یہ زندگی کا مشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بن گئی پاکستان بن گیا، اللہ کا، اب اس کو بچاؤ، اس میں اتحاد پیدا کرو، وحدت پیدا کرو. یہ تعصب جو ہے نا، یہ صوبہ الگ ہے، یہ فلانا صوبہ الگ ہے، فلانا یہ صوبائی تعصب ختم کرو. یہ بھی سوچو کہ یہ جو 1 یونٹ بنا ہوا تھا اس کو کیوں توڑا گیا، وجہ کیا تھی. میں نے اس زمانے میں لکھا تھا کہ 1 یونٹ نہیں توڑا، یہ پاکستان توڑا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے اور یہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ شعور عطا کرے جس کی خاطر یہ ہم نے ملک حاصل کیا، اس کو حاصل کریں. علماء متفق ہو کر جس طرح 51 میں 50 میں کراچی میں اکٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد کیا وجہ کہ کوئی پابندی لگ گئی ہے کہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر اکٹھے ہو اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے کتوں کو دو کی جائے، کوئی کوشش کی جائے. ایک اجتماعیت ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے. پچھلے دنوں یہ جو ہمارے سامنے عمران خان حکمراں آیا ہے، اس نے محنت کی ہے، رائے عامہ ہموار کی ہے. مان لو اس کو رائے عامہ ہموار کی ہے. اس کے مقابلے میں یہ دینی جماعتیں جتنی ہیں یہ انہوں نے کیوں نہیں ہموار کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک لڑکا، میں کبھی کہتے ناراض نہ ہونا، ایک لڑکا جو داڑھی منا ہے، وہ صوبہ سرحد میں جہاں کے سارے لوگ داڑھی والے ہیں، سارے نمازی ہیں، اور جہاں مفتی محمود 5 سال یہ وزیر اعلیٰ رہا 2-3 سال، اس کے صوبے میں ایک داڑھی منا آ کے وہ کامیاب ہو جاتا. میں تنقید نہیں کر رہا، میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا. اس لیے کہ اگر علماء، اگر ہمارا دینی طبقہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا تو ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جملہ کہ خانہ خالی را دو میں گیرت. جس گھر میں کوئی آبادی نہ ہو نا اس میں جن آ کے رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے لیے اجتماعی طور پر کوئی مہم چلائیں. بھائی جس مقصد حاصل کیا تھا یہ میں دعا کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. تو کوئی کہے جی دعا کر دیں باجی کا پاکستان بن جائے گا، نہیں، ہمت کرو.
مہم چلاؤ، جیسے ہمارے یہ جو لیڈر ہیں انہوں نے ہمت کی ہے، جب جا کے کامیاب ہوئے ہیں، تم بھی ہمت کرو، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، پاکستان کو محفوظ رکھے اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے، امت مسلموں میں وحدت پیدا فرمائے، اور ہماری جو محبت کا یہ مظاہرہ ہے وہ سال کے بعد بہت بڑا اجتماع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔